اس کا آپ کو بہت انتظار بھی ہے، اشتیاق بھی ہے۔ ہمارے مہمان جو لاہور سے تشریف لائے ہیں خاص طور پہ سب ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ سہیل احمد صاحب جن کا باقاعدہ تعارف بھی آپ سے کروایا جائے گا، اور سہیل احمد صاحب کے ساتھ یہ جو نشست ہے، یہ سیشن ہے، اس کو کنڈکٹ کریں گے ہمارے پاکستان کے بہت اچھے ایکٹر ہیں، سٹیج کے، ٹیلی ویژن کے، اور بہت عمدہ اداکاری کرتے ہیں۔ یاسر حسین سے میں گزارش کروں گی تشریف لائیں، ہمارے ساتھ ہر سال اردو کانفرنس میں ہوتے ہیں۔ گزشتہ برس انہوں نے گفتگو کی تھی بشریٰ انصاری سے، کیونکہ ایک یادگار ان کا سیشن تھا، اور آج جو ہے ان کی گفتگو ہوگی سہیل احمد سے، جنہیں آپ سب عزیزی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو بہت ساری تالیاں ہمارے ان دونوں معزز مہمانوں کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام علیکم جی، میرا نام یاسر حسین ہے، اور 13ویں عالمی اردو کانفرنس میں آج آپ کی ملاقات کرواؤں گا ایک بہت عظیم شخصیت سے۔ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ پچھلے سال مجھے موقع ملا تھا بشریٰ انصاری صاحبہ سے آپ کی ملاقات کروانے کا، اور اس بار تو میں خود ہی بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوں۔ ان کی میں کیا بات کروں، میں نے تھیٹر پہ انہیں کئی بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ہر طرح کے اداکاروں کو پچھاڑتے ہوئے دیکھا ہے، تو کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہ نکل جائے کہ پورا 1 گھنٹہ آپ لوگ ہنستے ہی رہیں اور مجھ پر ہنستے رہیں۔ اگر میں ان کے ڈراموں کے نام لینا شروع کروں تو بہت وقت لگ جائے گا، اور اتنا وقت شاید ہم ضائع نہیں کریں گے ان کے بغیر۔ اگر ورسٹیلٹی کی بات کی جائے، اور اداکاری کی بات کی جائے، اور کامیڈی کی بات کی جائے، اور سیریس ایکٹنگ کی بات کی جائے، اور کسی بھی قسم کی اداکاری کی بات کی جائے، تو ایک نام آپ کے ذہن میں جو آتا ہے وہ آج کل شاید عزیزی ہو، لیکن ہمارے ذہن میں آج بھی سہیل صاحب کا نام یاد آتا ہے۔ بہت ساری تالیوں میں سہیل احمد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ ہلو، السلام علیکم جی سب کو۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر لاہور کے مقابلے میں یہاں موسم کیسا لگا آپ کو؟ ہاں تھوڑی گرمی ہے سر، اور ہو گئی آپ کے آنے کے بعد؟ ویسے بھی کانفرنس کی بھی تھوڑی سی گرمی ہے۔ بالکل۔ ماشاءاللہ جس گرم جوشی سے یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، میں حیران ہوا ہوں آ کے دیکھ کے کہ یہ واقعی کراچی جو ہے یہ پاکستان کا چہرہ ہے، الحمدللہ۔ سر پھر ایک شکایت ہے، آپ یہاں آتے کیوں نہیں ہیں عموماً؟ میں عموماً آتا ہوں، میں تو ڈھونڈتا ہوں اس کراچی کو جو میں نے بچپن میں یہاں خالہ کے گھر آ کے دیکھا ہوا ہے۔ اچھا۔ ہاں، میری 2 خالائیں یہاں رہتی ہیں، اور مجھے 76 کا کراچی یاد ہے۔ اوہو۔ میں 76 میں یہاں کراچی میں خالہ کے گھر آ کے ہم لوگ چھٹیوں میں رہا کرتے تھے، اور کراچی کی سڑکیں بھی جاندار ہوتی تھیں۔ واہ۔ یہاں کی اینٹیں بھی جاندار تھیں، بولتی تھیں۔ یہاں کے درخت، یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ جاندار دکھائی دیتی تھی، اس میں جان نظر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وہ دوبارہ وہ رونقیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جس طرح کی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں بچپن میں۔ تو آتے رہتے ہیں، بس یہ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں یہاں آرٹس کونسل میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ چلے، بہت خوش نصیبی ہے ہماری کہ آپ، اور میں واقعی آ کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں کیوں اتنی لیٹ آیا ہوں، یہاں تو بہت پیارے لوگ ہیں۔ واہ، تو پیار سے بھرا ہوا ہے آرٹس کونسل، اور میں خاص طور پہ احمد شاہ صاحب کو بڑی مبارک دوں گا، اور میں سلام پیش کروں گا ان کو، چونکہ ہمارے لاہور میں بھی آرٹس کونسل ہے، اور میں اس کا بڑی دیر گورننگ باڈی کا، ایگزیکٹو باڈی کا ممبر رہا ہوں یاسر، مگر میں نے یہاں آ کے آرٹس کونسل میں جو گرم جوشی دیکھی ہے میں بڑا حیران ہوا۔ اور یہ کریڈٹ گوز ٹو احمد شاہ صاحب۔ یہ یقین مجھے اس لیے بھی ہے کہ احمد شاہ صاحب مجھے ایک دفعہ یہاں آ کے ڈرامہ کرنے کے لیے انوائٹ کرنے لاہور میرے گھر پہنچ گئے، اور مجھے کبھی خان صاحب نے بتایا کہ یار وہ ایک بڑا محنتی آدمی ہے اور اس سے ضرور ملو۔ تو میں جب ان سے ملا تو آدھے گھنٹے کے اندر مجھے پتہ چل گیا کہ احمد شاہ صاحب کیوں احمد شاہ صاحب ہیں۔
میری نظر اب پڑی ہے حسینہ معین صاحبہ سے. میں اسلام پہ السلام علیکم حسینہ جی, امید ہے آپ خیریت سے ہیں, حسین لگ رہی ہیں. معاف کر دیجیے گا, میں نے وہ اندھیرے کی وجہ سے دیکھا نہیں. تو یہاں پہ تو ان جیسی شخصیات ہیں, تو کراچی تو بہت پیارا ہے اور میں اکثر وہاں اسے مس کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت تندرستی دی تو میں جناب حاضر ہوتا رہوں گا اب آرٹس کونسل میں انشاءاللہ. اچھا 40 سال ہو گئے آپ کو ایکٹنگ کرتے ہوئے؟ جی 81 میں پہلا تھیٹر کیا تھا. بالکل. اس کا نام جمالات کمالہ تھا. اچھا. اور آپ سن کے یہ بڑا مزہ لیں گے کہ وہ ذکیہ جلالی صاحبہ, قاسم جلالی صاحب جو ہمارے کراچی کے ٹیلی ویژن کے بہت سینئر ڈائریکٹر ہیں, ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں بھابھی ذکیہ, انہوں نے وہ پروڈیوس کیا تھا. اچھا. اس میں میں نے پہلی دفعہ پرفارم کیا تھا لاہور میں, جمالات کمالہ. سر 40 سال کا آپ کا کریئر ہے اور کوئی بھی کانٹروورسی, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, تو آپ کے ابا پولیس میں تھے, ان کے خوف کی وجہ سے؟ بس احتیاط شروع سے ہی کرنی شروع کر دی. وہ اس خامد کی طرح کہ جس کو بیچارے کو اس کی بیگم فوت ہو گئی, اس نے جلدی جلدی نہلا دھلا کے نا اسے تو جنازہ لے کے جا رہا تھا, تو راستے میں وہ جنازے کی چارپائی ایک بجلی کے پول کے ساتھ لگی, تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ قومے میں تھیں, وہ زندہ ہو گئیں, واپس لے آئے, ظاہر ہے زندہ ہو گئی تھیں. وہ سال بعد پھر فوت ہو گئیں, تو پھر ان کو نہلا دھلا کے ان کو لے کے گئے جب جنازہ. باقی سارے کلمہ پڑھ رہے تھے, خامن صرف یہی کہہ رہا تھا یار ذرا دیکھ کے آگے پول ہے, بھائی ذرا احتیاط کر لا آگے پول ہے. تو میں نے بھی ساری زندگی احتیاط کی. تو کبھی کسی پول سے نہیں ٹکرایا؟ مطلب نہیں ٹکرایا اللہ کے فضل سے. چونکہ یاسر صاحب ہم لوگ جب آئے تھے نا جی, تو یہ حسینہ معین صاحبہ جیسے لوگ, کبھی خان صاحب جیسے لوگ, قاسم جلالی صاحب مجھے خود پکڑ کے ٹی وی کے اندر لے گئے, چلو تمہارا آڈیشن کرواؤں. اس وقت وہ لاہور میں ہوتے تھے. تو ان لوگوں کو جب دیکھا نا تو یہ ان کی یہ سارے جتنے بھی تھے لوگ, یہ تو آرٹ کے ساتھ ان کا ہیر رانجھے والا قصہ چل رہا تھا. یہ سارے ہی اپنی ثقافت کو ہیر سمجھتے تھے اور سارے ہی رانجھے تھے. اس لیے ان کو جب دیکھا نا کہ عشق صرف اپنی ثقافت سے, اپنے کام سے کرنا ہے, تو پھر ادھر ادھر کہیں دھیان نہیں پڑا. اب آپ لوگ آئے ہیں, کچھ آپ سے سیکھ کے کچھ شروع کرتے ہیں. وہ جو آپ نے ہماری بہو کو ایوارڈ شو میں مندری پہنائی ہے نا, اس سے مجھے محسوس ہوا کہ یار ہم لوگ ایسے ہی ڈرتے رہے. ایسی بات تو نہیں ہوتی, اتنا سا کام ہے, سارا ہو جاتا ہے بس. سر آپ کو اندازہ ہوا کراچی پھر محبت والوں کا شہر. اچھا, یاسر کے متعلق مجھے معافی دے دیجئے گا کہ میں چونکہ جب سے وہ ٹیلی ویژن جوائن کر چکا ہوں, یہ کرنٹ افیئر کا وہ شو, تو میں اپنے بیٹے کو ابھی جب شاہ جی نے مجھے بتایا کہ یاسر ہیں جو آپ کو ساتھ ہوسٹ کریں گے, تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا, میں نے کہا یار یاسر جو ہیں آرٹسٹ ہمارے, وہ ان کا ڈرامہ سب سے اچھا کون سا ہے, وہ کون سے والے ہیں بھلا یاسر؟ کہتے ہیں جی وہی جنہوں نے اپنی منگیتر کو مندری پہنائی تھی. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے پھر مجھے وہ نکال کے دکھایا. سر وہ ڈرامہ میرا وہی اچھا ہے سب سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کرے اس ڈرامے کو آپ حقیقت کا رنگ ہی دیتے رہے. سر وہ دے دیا حقیقت کا رنگ, اور اچھا چل رہا ہے ڈرامہ ابھی. انشاءاللہ. سر ہمیشہ نیا کردار کرتے ہیں آپ؟ کوشش کرتا ہوں. نہیں, کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے اس میں. آپ کی ادائیگی الگ ہوتی ہے, آپ کبھی ہکلاتے ہیں, کبھی آنکھوں سے کھیلتے ہیں, کبھی کوئی جسم کے کسی نہ کسی حصے کو آپ الگ سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہاں سے اتنی انسپریشن آتی ہے آپ کو؟ یاسر صاحب, میرے گرینڈ فادر تھے جی بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر. بالکل. یہ جو بلے شاہ, وارث شاہ, میاں محمد بخش, حافظ برخوردار, یہ پیلو, یہ جتنے بھی صوفی شعراء ہوئے ہیں, یہ ان کا کلام جو ہے نا جی, یہ ہمارے گرینڈ فادر ڈاکٹر فقیر نے مرتب کیا تھا, اس کو کتابی شکل دی تھی. ان کا ایک شعر ہے
وہ پنجابی میں ہے, آپ سب لوگ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. اٹھن بیٹھن نالے رکھے نالے جاگن سون, اٹھن بیٹھن نالے رکھے نالے جاگن سون, تن دے حجرے وچ فقیرہ روے پرونا کون. واہ واہ. تو یہ جو کریشن ہے نا جی, یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اس کی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں جہاں بھی اپنے ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں وہ اپنی کریشن کا ساتھ حوالہ دیتے ہیں. میں نے آپ کے لیے یہ بنایا, میں نے یہ بنایا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ بنایا, میں نے یہ بنایا. اس لیے میرا ایمان یہ ہے کہ یہ جو کریٹیوٹی ہے یہ خالصتاً اللہ کا کام ہے, یہ انسان کے بس کی بات نہیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا ہے, محبت کا اظہار کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حجرے کے اندر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے, وہ فنکار ہے, وہ مصور ہے, اسی کی تصویر بن رہی ہوتی ہے, وہی بنا رہا ہوتا ہے, اسی کا ہاتھ چل رہا ہوتا ہے. تو اپنا کام صرف اس حجرے کو اندر سے صاف ستھرا رکھنا ہے, اس کو اپنے اندر کو صاف رکھنا صرف فنکار کا کام ہے. فنکار کا کام کریشن نہیں ہے, کریشن اللہ کا کام ہے. کیا بات. آپ جتنی دیر تک اپنے اندر کو, اپنے حجرے کو صاف رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں مقیم رہتا ہے اور وہ تصویر بناتا رہتا ہے. جب آپ کا اندر گندا ہوتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کے کسی اور حجرے میں داخل ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. تو اسی لیے میں یہ جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں جو محترمہ ہماری حسینہ معین صاحبہ, منور سعید صاحب, اس طرح کے لوگوں کو مجھے کوئی کہتا نہیں آپ بڑے باادب ہیں. ایک میرے ڈرامے کی لائن ہے, سفر آخرت ہے یہ زندگی جو ہے نا جی, ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں, یہ ایک سفر ہے. سفر آخرت کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی, کندھا دینے والے دراصل چارپائی کے نیچے گھس کر اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم ادب کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا, میرا یہ ایمان ہے کہ جتنا بڑا نام ہے وہ اندر سے اتنا ہی اچھا ہے. اللہ نے اس کو ایسے نہیں نوازا, یہ اللہ کا انعام ہے کریشن. یہ رب اسی کو نوازتا ہے جس کا انر بڑا صاف ہے. تو میں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان لوگوں کا ادب کر رہا ہوتا ہوں, سچی بات ہے. تو یہ جو رول کرنا ہے وہ تو پتہ نہیں کون کر رہا ہوتا ہے, مجھے نہیں اس کا اندازہ. میں تو ایک عام سا بندہ ہوں. میں منور صاحب تشریف فرما ہے, ان کے پاس مجھے آج سارا سین مجھے یاد ہے کہ میں ان کے پاس گیا کہ مجھے کہیں ٹیلی ویژن میں کام دلا دیں. میں گجرانوالہ سے آیا ہوں, میں اسد بخاری صاحب کا عزیز ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے تم آ گئے ہو تو انشاءاللہ شروع ہو جاؤ, تو بس کرو گے تم. تو کرنے لگ گئے. ان کا اتنا کہنا ہی کافی ہے چونکہ یہ اندر سے صاف لوگ ہیں. ابھی میں سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی محبت ہے, آپ جو فرما رہے ہیں کہ مختلف رول کیے یا ایک ورائٹی, وہ اللہ تعالیٰ کی ورائٹی ہے. میں یہ اس میں کوئی تکلف نہیں, باخدا اس میں کوئی تکلف نہیں. مجھے تو اپنا آپ کبھی اچھا نہیں لگا. یہ بات ابھی آپ نے پہلے بھی کہی کہ آپ کو اپنا آپ کبھی, ہمیں تو بہت پسند ہے آپ کی اداکاری. ہاں, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ پاک کی یہ مہربانی ہے. ویسے جو کوشش ہوتی ہے ایک آرٹسٹ کی وہ یہی میں کرتا ہوں. مجھے کسی نے پوچھا, اس وقت میں ولن بہت کر رہا تھا, فشار, وہ اپنا رنجش, ریزہ, وہ کافی سارے رول اوپر تلے ولنش کیے. تو مجھے اسی طرح ایک صحافی نے پوچھا کہ کتنی دفعہ چینج کرو گے, ہر دفعہ آپ ٹون ٹیمپو گیٹ اپ چینج کرتے ہو تو کتنے ولن کس طرح چینج کرو گے. میں نے کہا یار ابھی تو 3-4 ہوئے ہیں, ابھی تو ساری اسمبلی پڑی ہوئی ہے. تو میں نے کہا 500-600 بندہ تو ادھر سے مل جائے گا مجھے. تو میرا خیال ہے زندگی میں سودا ختم نہیں ہوتا, تم فکر نہ کرو. تو وہ کہیں نہ کہیں سے گیٹ اپ شیٹ اپ دیکھ کے, کہیں سے کوئی ورائٹی دیکھ کے, کوئی ٹون ٹیمپو دیکھ کے نقل کرنے کی
اللہ تعالیٰ کے حضور جستجو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ اگر ہو جاتا ہے، آپ لوگ پیار کرتے ہیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، یہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، بیچ میں مجھے ایسے ہی نواز رہا ہے وہ. سر ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ ابھی تو اسمبلی پوری پڑی ہے، تو آپ سیاستدانوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، ہم دیکھتے ہیں آپ کو، اور سب کی آپ پیروڈی بھی کرتے ہیں اور سب کو جملے بھی لگاتے ہیں، اس کے باوجود سرکاری تمام اعزازات تقریباً آپ کے پاس ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ یہ سب انہوں نے ڈر کے دیے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی بات. اور مجھے ایک بندہ کہتا ہے یار تمہیں 3 صدارتی ایوارڈ مل گئے ہیں. میں نے کہا یار وہ میری بیوی کے پاس پڑے ہوئے ہیں، آ کے لے جاؤ جب مرضی. مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ کدھر پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. سچی بات تو یہ ہے، جیسے ابھی ہمایوں کہہ رہے تھے کہ جو ایوارڈ ملتا ہے اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے انسان. یہ بونگی بات ہے کہ اگر آپ بندہ کہے کہ نہیں مجھے کیا، میرے لیے تو نہیں. ایوارڈ جب کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو اسے ملتا ہے بالکل. تو میں نے پہلا تو مشرف دور میں میرا خیال ہے اس وقت بابا جان منور سعید صاحب کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا اور میں ان کے پیچھے وہ تمغہ امتیاز لے کے آ گیا. وہ انہی کی شفقتوں کی وجہ سے. تھیٹر کا تھا جی. پھر پرائیڈ آف پرفارمنس میں نے کوئی 100 سے زیادہ سیریل کیا ہے ماشاءاللہ. تو اس میں اپنا بڑی مہربانی. وہ پھر ٹیلی ویژن تھیٹر کا اکٹھا ملا. تھیٹر میں نے لکھا بھی ہے جی، پروڈیوس بھی بے تحاشا کیا ہے اور ڈائریکشن بھی کی ہے کافی. وہ ان لوگوں کی وجہ سے. منور سعید صاحب وہاں لاہور میں اس وقت ہوتے تھے تو ان کے پیچھے ان کو دیکھ کے ان کی نقل کرتے رہے تو یہ اعزازات مل گئے. پھر یہ 12 سال سے نا جی میں یہ جو نومبر ہے 2 دن پہلے ہماری وہ سالگرہ ہوئی اس کی دنیا ٹی وی کی، تو 12 سال ہو گئے ہیں جی الحمدللہ. میں ایک ہفتے میں 4 شو کرتا ہوں جی، اور جب سے یہ ٹی وی شروع ہوا ہے اس وقت سے کر رہا ہوں. مطلب اگر ایک شو ایک ہفتے کے حساب سے گنے تو 48 سال مجھے ہو گئے ہیں وہ والا شو کرتے ہوئے. تو ایک ایوارڈ میرا خیال ہے اس لیے بھی مل گیا ہوگا. باقی وہ بات پہلی ٹھیک ہے کہ ڈر کے دے دیے ہوئے ہیں. مہربانی ان کی. سر اتنی جب آپ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں اور تو کبھی ملاقات تو ہوتی ہوگی؟ یاسر اس میں مجھے یہ لوگ بہت پوچھتے ہیں. بلکہ میں کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا دبئی میں تو وہ اوپر سے پرویز مشرف صاحب آ گئے. تو وہ انہوں نے میرا وہ ٹی وی پہ کہیں کلوز دیکھا تو انہوں نے بندہ بھیج کے مجھے بھی بلا لیا. تو انہوں نے بھی مجھے یہی سوال کیا کہ وہ تمہیں یہ کچھ کہتے نہیں ہیں، تم ان کا کرتے ہو. یہ میں تو خوش ہوتا ہوں. تو اچھا اس وقت مشرف صاحب کا نام آتا تھا تو میں ڈھولکی بجانی شروع کر دیتا تھا. اچھا. چونکہ میں نے ان کا ایک گانا جو انہوں نے پی ٹی وی کے کسی دور میں گایا تھا حامد علی خان صاحب کے ساتھ انہوں نے جگل بندی کی ہوئی تھی، وہ میں نے اس شو میں چلا دیا. اس سے بڑی شو کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑی. اصل بات تو یہ تھی اس وقت. تو وہ اس وقت ناراض ہوئے تھے پہلے. تو کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کچھ کہتے نہیں. میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں. میں نے کہا جی وہ بھی ملتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں. تو ایسے مجھے دیکھ کے تو ہنسنا شروع ہو گئے. تو یہ میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کروں گا کہ کامیڈی کرتے ہوئے یا کسی کی ممکری کرتے ہوئے میں صرف اتنی سی بات، مجھے کوئی پوچھتا ہے نا جی کہ آپ کے دور میں ولگر جگت نہیں تھی ہوتی، بڑی خوبصورت جگتیں ہوتی تھیں، بڑی اچھی کامیڈی ہوتی تھی، تو اس کا کوئی پیمانہ، کوئی کیا حد بندی ہے؟ اب یہ جو گالی گلوچ بھی کر دیتے ہیں اسٹیج پہ، ماں بہن یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کس طرح کیا کر ان کو؟ میں نے کہا یار یہ ایک بڑا معمولی سا پیمانہ ہے. اور شو کرتے ہوئے بھی، کسی کی پیروڈی کرتے ہوئے بھی میں یہی ذہن میں رکھتا ہوں. کامیڈی کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہ میری بیٹی نے بھی دیکھنا ہے. اور کسی کی پیروڈی کرتے ہوئے یہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس بندے کے داماد نے بھی دیکھنا ہے. بات سمجھ گئے نا آپ کہ یہ داماد نے بھی دیکھنا ہے. وہ داماد جو ہے وہ اس کی بچی کو یہ نہ کہے کہ یہ تمہارے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صرف اتنا سا پیمانہ رکھتا ہوں. اور اللہ کے فضل سے آج تک مجھے کبھی کسی نے الحمدللہ کبھی بھی، سارے ہی ملے ہیں، پرائم منسٹرز بھی سارے ملتے رہے ہیں. تو ایک مشہور گھڑی کا بھی واقعہ ہے. ہاں گھڑی والا جو واقعہ ہے وہ
بڑے ہی ہمارے پیارے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو مجھے کسی سے مخبری کسی نے دی کہ یہ انہوں نے 80 لاکھ روپے کی گھڑی باندھی ہوئی ہے. تو دیکھیں یہ غریب ملک میں جو پرائم منسٹر ہے وہ اتنی مہنگی گھڑی باندھ کے پھر رہا ہے. تو وہ میں نے وہ مخبر نامہ جو کرتا تھا، مخبریاں سناتا تھا، اس میں نے سنا دیا. اگلے دن مجھے آصف ہاشمی ایک ہوتے تھے اوقاف کے چیئرمین، ان کا فون آیا کہ میں آ رہا ہوں ادھر سے اسلام آباد سے، تو مجھے آپ کو ایک لیٹر دینا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا، پرائم منسٹر صاحب کا، تو میں آپ کو کہاں ملوں؟ تو میں نے کہا میں چینل پہ ہوتا ہوں. وہ چینل پہ آ گئے تو انہوں نے وہ ایک گھڑی اور ایک لیٹر مجھے دیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کا شو، بڑا وفادار آدمی ہے یوسف رضا گیلانی، ساری سیاست یہ وہ اپنی جگہ پہ، ہر چیز اپنی جگہ پہ، کیسز ہوں کسی پہ نہ ہوں میں اس میں نہیں جاتا. مگر میں نے اتنے اچھے اخلاق والا بندہ نہیں کوئی دیکھا. بڑا ہی پیارا اس بندے کا اخلاق ہے، بڑا نفیس آدمی ہے وہ شاہ جی، ایک وفادار بندے ہیں. تو مجھے انہوں نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا شو دیکھتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں، گھڑی کا ذکر سنا، یہ گھڑی اپنے مرید کے لیے تحفہ بھیج رہا ہوں. تو میں چونکہ ان کو شو میں مرشد پاک کہتا تھا، تو پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ کسی دن آگے میرے ساتھ کھانا کھاؤ. میں گیا. اچھا یہ ذہن میں تھا میرے، میں کس باریکی میں جاتا ہوں. میں ایک مثال پہلے اس کی دے دوں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 11ویں شریف والے جو ہے بزرگ، یہ ان کی اولاد ہے. اچھا. موسیٰ پاک ایک بزرگ ہوئے ہیں، یہ ان کی 13ویں نسل ہے. میں نے ان کا دربار موسیٰ پاک کا دیکھا ہوا ہے ملتان میں. وہاں سے آگے ایک ایک قبر جو ہے نا جی، ہر نسل کے بندے کی جو قبر ہے، ان کے والد صاحب کی 13ویں قبر ہے وہ موسیٰ پاک سے. تو موسیٰ پاک سے یہ جو ہیں 11ویں شریف والے بزرگ انڈیا میں، عبد القادر جیلانی، وہ عبد القادر جیلانی صاحب جو ہیں وہ موسیٰ پاک ان کے 14ویں بیٹے ہیں. اب یہ تو اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. تو میں نا جی ایک انہوں نے گیلانی صاحب نے ایز پرائم منسٹر خون کا عطیہ دیا، تو وہ ویڈیو ہمیں ملی اور اس پہ ہم نے کامیڈی بنا لی. کامیڈی کیا بنائی؟ میں نے کہا کہ یہ گیلانی پرائم منسٹر عوام کا نچوڑا ہوا خون ان کو واپس کر رہے. یہ میں کہہ بیٹھا. اب جب ریکارڈ ہونے لگا تو اس خون کو جاتے ہوئے پائپ میں سے دیکھ کے اللہ پاک معافیاں دے دے ہمیں غلطیوں کی، میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے. میں نے فوری طور پہ اس کو پروڈیوسر کو کہا کہ یار بند کرو ریکارڈنگ، یہ نہ لگانا. میں نے جا کے ادھر 2 نفل پڑھ کے معافی مانگی اللہ سے. یہ میں کیا کہنے لگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں جو ہیں نا جی، یہ میرے ذہن میں ہوتی ہیں. پیروڈی کرتے ہوئے الحمدللہ میں یہ خیال رکھتا ہوں کہ اس شخص کے داماد نے، اس کی بیٹی نے اپنے گھر میں، اس کی بہو نے ان کے گھر میں یہ شو دیکھنا ہے. اس لیے کوئی ایسا جملہ نہ کہوں جس سے اس شخص کو اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. بس اتنی سی بات ہے. سر وہ گھڑی کتنے کی نکلی؟ وہ گھڑی جو تھی، ہاں گھڑی چونکہ وہ 25-30 ہزار کی تھی، شاید انہوں نے دوسری لے کے بیچ دی تھی. وہ تھی اتنے کی. تو اس لیے میں نے پھر ان سے سوری بھی کیا. میں نے کہا مجھے اس طرح کسی نے بتایا تھا. تو وہ خوش ہوئے. انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی. جب میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے سارا خاندان جو ہے فیملی وہ یوسف کہتے تھے، اب جب سے تم نے شو شروع کیا ہے اب مجھے سارے مرشد پاک کہتے ہیں. واہ واہ. تو اس طرح کا انہوں نے محبت کا اظہار کیا. ایسے مجھے بتائیں کہ آپ کا جس طرح کی جسامت ہے ماشاءاللہ، لمبے چوڑے قداور، آپ کی آواز، اس زمانے میں لاہور میں بدماشی کا بھی بڑا ٹرینڈ تھا. آپ اداکار کیسے بن گئے؟ آپ کو تو بڑی اچھی اداکاری آتی تھی بدماشوں کی.
یار میں نا اپنے یہ جو نانا تھے ہمارے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس وقت ادبی پروگرام کرتے تھے، اس وقت بہت ہوتے تھے ریڈیو پہ. صوفی تبسم صاحب مرحوم وہ بھی ادبی پروگرام کرتے تھے، ڈاکٹر فقیر بھی کرتے تھے. یہ وہ دور تھا نظام دین کا. ایک یہ جو اصل میں شو کرتا ہوں، یہ میں ہر جگہ ضرور کہتا ہوں، بزرگوں کو ساتھ لے کے چلیں تو اللہ کی رحمت جو ہے نا جی وہ رہتی ہے آپ پہ. یہ شو نقل ہے، ہمارا شو نقل ہے. وہ چودھری نظام الدین تھے، ان کا شو تھا جمہور دی آواز، اور اس کے بعد اس سے پہلے اس کا نام تھا جمہور دی آواز کے نام سے چودھری نظام الدین تھے، وہ شو کیا کرتے تھے. تو یہ اسی طرح وہ سوشل اور پولیٹیکل ایشوز اور کرنٹ افیئرز پہ لائٹ موڈ میں گفتگو کرتے تھے. وہ اتنا بڑا شو تھا. اگر کوئی بزرگ کوئی اس کے علاوہ کوئی بات جانتے ہوں تو مجھے میری تصحیح کیجئے گا. میرا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ نظام الدین کا جو شو تھا چودھری نظام الدین مرحوم کا، ان کا اصل نام مرزا سلطان بیگ تھا. تو وہ جیسے میں بیٹھ کے تو لائٹ موڈ میں یہ گفتگو کرتا ہوں، تبصرہ کرتا ہوں، اس طرح وہ چودھری نظام الدین صاحب کیا کرتے تھے. ہم کچھ بھی نہیں کرتے. وہ بہت بڑے عالم آدمی تھے. تو وہ لوگ بھی اس طرح کے شو کرتے تھے، اور وہ اتنا بڑا شو تھا کہ جتنے بھی کامیڈینز، وہ فلم کا ہو، وہ ٹیلی ویژن کا ہو، وہ تھیٹر کا ہو، وہ نظام الدین دی بیٹھک، ہاں اس کا نام تھا نظام الدین دی بیٹھک. پہلے جمہور دی آواز تھا، پھر وہ نظام الدین دی بیٹھک ہو گیا. وہ چودھری نظام الدین کے شو سے اٹھ کے وہ سارے کامیڈین جو ہیں یہ مختلف میڈیاز میں گھسے ہوئے ہیں. مثلاً سلطان کھوسٹ صاحب، عرفان کھوسٹ صاحب کے والد صاحب، جو فلم کے کامیڈین پہلے کامیڈینز میں پائے گئے، وہ بھی چودھری نظام الدین کے ساتھ بیٹھتے تھے. ٹیلی ویژن کا پہلا کامیڈین پھتو قمر چودھری صاحب، بابا جان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، قمر چودھری صاحب، وہ بھی اور ان کے بھائی ممتاز صاحب دونوں چودھری نظام الدین کے سامنے بیٹھتے تھے. تھیٹر کے خالد عباس ڈار صاحب، عرفان کھوسٹ صاحب، یہ بھی ان کے آگے بیٹھتے تھے، اسی طرح گفتگو کیا کرتے تھے. تو یہ وہ والا دور تھا جب یہ لوگ سارے اس طرح کا کام کرتے تھے. تو میں نے نانا کو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہماری بڑی بھابھی جہیز میں لے کے آئیں. ہمارے گھر ٹی وی نہیں تھا، تو اس طرح کا ماحول ہوتا تھا. اس وقت ٹی وی مجھے یاد ہے کہ جس کے گھر آتا تھا ان کو گندی نظر سے دیکھتے تھے. یہ میں نے دیکھا ہوا ہے خود. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں امیر جماعت اسلامی رہتے تھے، قاضی فاضل مرحوم، بڑے پیارے انسان تھے. ان کے گھر سے ہم نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. بڑے ان کے احسان ہیں ہم پہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. وہ قاضی فاضل صاحب جو تھے نا جی، ہمارے محلے میں ڈاکٹر عبد الرحمن تھے، انہوں نے ٹی وی لیا. تو وہ قاضی صاحب اور ان کی فیملی نے پورے محلے میں میٹنگ شروع کر دیں کہ ڈاکٹر عبد الرحمن ٹی وی لے آیا محلے میں، اب محلہ سارا خراب ہو جائے گا، کیا بنے گا محلے کا. پھر آہستہ آہستہ دوسرے گھر نے لے لیا، تیسرے نے. مزے کا دن وہ تھا جب پھر قاضی صاحب کے گھر میں ٹی وی آیا. تو اس ٹی وی میں وہ جو تھوڑی دیر کے لیے صاف کر کے اس کے دروازے کھولے جاتے تھے، اس کو دیکھا جاتا تھا. پھر شام کو دروازے بند کر کے اس کو اس کے اوپر غلاف چڑھا کے تو پھر اٹھا کے اس کو کونے میں رکھ دیتے تھے محفوظ جگہ پہ. تو اس ٹی وی پہ میں نے وہ نانا کو دیکھا ٹی وی پہ پہلی دفعہ. 73-2 کی بات ہوگی، چھوٹا سا تھا میں. اب میں ٹی وی کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں. وہ ہمارے گھر میں بیٹھ کے اپنا پروگرام دیکھ رہے تھے، ہمارے گھر آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یار وہ میرا پروگرام لگنا ہے 6:30 بجے، تو وہ لگاؤ. تو وہ اماں میری نے وہ ٹی وی ابا نے اٹھا کے وہ لگایا. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور ان کو ٹی وی کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تو اندر بھی ہیں. یقین مانیے جب وہ چلے گئے اور ٹی وی لوگوں نے اندر رکھ دیا تو اس کے پیچھے ہارڈ بورڈ لگا ہوتا تھا، اس کے اوپر پیچ کسے ہوتے تھے، اسکریو. میں نے وہ پیچ کا اسکریو ڈرائیور لے کے وہ پیچ کھول کے دیکھا کہ اندر کیسے گھستے ہیں. اچھا جب میں نے وہ ہارڈ بورڈ اتارا تو وہ اندر کتنی ساری وہ ٹیوبیں لگی ہوتی تھیں. جیسے وہ نیو یارک کی تصویر آئے تو بلڈنگیں نہیں ہوتی، اس طرح کی اندر کتنی ساری نا ٹیوبیں کھڑی.
تو میں نے جلدی سے بند کر دیا ڈر کے کہ یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے, تو نانا تو کافی بڑے ہیں, یہ اندر کیسے گھس گئے. تو وہ ایک پہلی اٹریکشن تھی میری ٹی وی کے اندر گھسنے کی, میرا خیال ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی. یہ بڑی کرم نوازی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کے بڑی ہی رحمت کی بات ہے کہ آپ کا شوق جو ہے وہ آپ کا ذریعہ معاش بن جائے, آپ کا وہ کام بن جائے. تو یہ اللہ نے مہربانی کی. سر تھیٹر آپ نے کیا, آپ کے بہت سارے, ہم نے جب بھی آپ کو, ہم سب نے دیکھا ہے تو ہمارے لیے تو آپ بہت ساروں کے سینئر ہیں, لیکن آپ بھی تو, آپ کے بہت سارے سینئرز تھے تھیٹر میں. ہوئے ہوئے کون لوگ تھے اور مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ یار اب یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا, تو میں کہتا ہوں یار اگر ہمارے دور میں کوئی خوبیاں ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگ بہت اچھے تھے. اب اگر ہمارے جونیئرز میں کوئی غلطیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں وہ غلطیاں ہیں, ہماری وہ غلطی ہے, کوتاہی. تو میں یاسر, مجھے یاد ہے کہ میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو میرا والد مجھے ڈانٹتا تھا, ہاتھ کیوں نہیں دھوئے. پھر میں کھانا شروع کرتا تھا, میرے والد مجھے ڈانٹتے تھے کہ بسم اللہ اونچی کیوں نہیں پڑی. میں جوتا پہننے لگتا تھا تو وہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ پہلے دایاں پاؤں کیوں نہیں پہنا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں بہت غیر ذمہ دار باپ ہوں. میرا باپ انتہائی ذمہ دار آدمی تھا, اس نے اپنی ڈیوٹی ایز فادر بہت اچھی دی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کرم نوازی کی کہ میں بھی اس لاٹ میں آ گیا جس میں یہ لوگ تھے. منور سعید صاحب اور حسینہ معین صاحبہ کے ایسے دیکھتے تھے جب سیریل, تو ایسے لگتا تھا جیسے لیکچر بھی ساتھ ہو رہا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح ایک ایک لفظ سکھانے والے ڈرامے کرتے تھے. یہ اس طرح نہیں تھا کہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور ساتھ لہسن چھیل رہی ہیں عورتیں, اور نہ وہ دور نہیں تھا. وہ دور وہ تھا کہ ڈرامہ چلتا تھا تو کلاس روم کی پوزیشن ہو جاتی تھی. گھر میں سما ماحول جو ہے وہ کلاس روم والا بن جاتا تھا. سب لوگ بیٹھ کے دیکھتے تھے بڑے دھیان سے, اور اس کے ایک ایک جملے کو, ان لوگوں کے لکھے ہوئے ایک ایک جملے کو باقاعدہ ضرب المثل کی طرح ڈسکس کرتے تھے, یاد کرتے. کلاس روم میں بھی وہ ماحول نہیں ہے جی, میں نے کہا آج تو کلاس روم میں بھی وہ ماحول نہیں ہے. ہاں جی. تو وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے کبھی خان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے, بہت بڑے آدمی, بہت بڑے آدمی. یہ منور سعید صاحب, ہو یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. امان صاحب, مستانہ صاحب, امان اللہ خان بہت بڑا آدمی ہوا ہے. عمر شریف ایک میں کہتا ہوں کہ پوری صدی اکٹھی کر لیں تو عمر شریف بنتا ہے. معین اختر صاحب, معین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں جگہ دے. ہوئے ایسے لوگ جو ہیں, یہ تو میں ایسے لوگوں کے متعلق کہتا ہوں کہ جیسے ہوا گزرتی ہے تو آپ کا پسینہ صاف ہو جاتا ہے, ہوا گزرتی ہے تو آپ کی کپڑوں کی, آپ کے جسم کی بدبو کو دور لے جاتی ہے. اس طرح یہ سینئر تھے, یہ قریب سے صرف گزرتے بھی تھے تو ہم لوگوں کی بہت سی بدبو ختم ہو جاتی تھی. یہ بہت بڑے لوگ ہوئے. مجھے یاد ہے معین اختر صاحب کے ساتھ میں نے بڑا الحمدللہ تھیٹر کیا ہوا ہے. جب وہ لاہور ڈرامہ کرنے کے لیے آتے تھے تو میں ان کے ہوٹل میں چلا جاتا تھا رات کو, میں ان کی باتیں سننے کے لیے. میری یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ایک سوچ ہے, مجھے معافی دے دیجیے گا آپ کے سامنے, کیا میں فضول سی باتیں کر رہا ہوں, مجھے معافی دے دیجیے گا. میرے ذہن میں ہے کہ غلطیاں نکلتے رہنا زندگی ہے, کمپلیشن موت ہے. جو جس شخص میں سے غلطیاں نکلتی رہیں وہ زندہ رہتا ہے. اور غلطیاں کیسے نکلتی ہیں؟ کوئی بزرگ نکالتا ہے, کوئی سینئر نکالتا ہے, کوئی دوسرا بندہ نکالتا ہے. اب دوسرے آدمی کو موقع آپ نے دینا ہے غلطی نکالنے کا. کوئی کہتا ہے نا جی کہ کلاسیکل بڑے بڑے استاد جو ہیں انہوں نے آگے نہیں کوئی سکھایا, حسینہ معین صاحبہ نے آگے بچوں کو سکرپٹ اس طرح کا لکھنا نہیں سکھایا. بھئی یہ سیکھنا ہے آپ نے, انہوں نے نہیں سکھانا, آپ نے سیکھنا ہے. تو میری شروع سے یہ سوچ تھی کہ میں اپنے
ساتھ جو سینئرز ہیں میں ان کا اس حد تک ادب کروں کہ ان کو یہ کانفیڈنس ملے, ان کو یہ اعتماد ملے کہ وہ مجھ سے, میرے اندر سے فوراً کالا روڈ چن کے باہر پھینکے. یہ میں ان کو اعتماد دیتا تھا, آج تک میں دیتا ہوں. میری یہ عادت ہے, آپ حیران ہوں گے سن کے, مہدی حسن صاحب جب بھی لاہور آتے تھے میں ان کو ضرور ملنے جاتا تھا. یہ میرے فون کے اندر آج بھی وہ تصویریں موجود ہیں. طفیل نیازی صاحب کے پاس میں اسلام آباد جا کے بیٹھتا تھا. یہ میری فیلڈ کے بندے نہیں ہیں, مگر میں کہتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں, کوئی انڈین ملتا ہے تو وہ کہتا ہے جی پورے انڈیا میں طفیل نیازی سنا جاتا ہے, پورے انڈیا میں مہدی حسن سنا جاتا ہے. تو میں کہتا تھا کہ یار یہ کوئی بات ہے تو ان کو سنا جاتا ہے. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, اللہ تعالیٰ ان کا نکارہ بجا رہا ہے تو ان کو ملنا چاہیے, اللہ ان کے قریب ہے, اللہ ان کے اندر ہے. تو میں ان لوگوں کے پاس جا کے بہت بیٹھتا تھا. منور صاحب کو بھی یاد ہے, ابھی اوپر بھی کہہ رہے تھے کہ یہ میری گاڑی پنکچر ہو گئی تو اس نے دیکھ لیا تو اس نے آگے کہا اٹھ جائیں, ٹائر اس نے بدلا. تو حضور اصل میں تو وہ میں نے اپنے فیوچر کا ٹائر فٹ کیا تھا. واہ واہ. وہ آپ کی گاڑی کا ٹائر فٹ نہیں تھا کیا, وہ آپ سے مہربانی مل گئی, آپ سے محبت مل گئی, آپ سے نظر کرم مل گئی تو ہمارا بھی کام بن گیا, نالائق لوگوں کا بھی. اس لیے میں یہ خاص طور پہ جونیئرز کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ بھائی کسی نے آپ کو نہیں سکھانا, اپنا رویہ, اپنا میل جول, اپنے ادب کو, اپنے اخلاق کو ایسا کرو کہ حوصلہ ملے, کانفیڈنس ملے بزرگوں کو کہ وہ آپ میں سے غلطیاں نکالیں. آپ میں سے غلطیاں نکلتی رہیں گی, آپ زندہ رہیں گے. کمپلیشن جب بندہ اپنی کر لیتا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, میں ٹھیک ہوں, تو وہ مر جاتا ہے. کمپلیشن موت ہے. سر منور صاحب بھی جو آپ کو منع کر رہے تھے نا ٹائر چینج کرنے کا, وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ نیا لڑکا ہے کہیں یہ نہ ہو ایک آدھ نٹ کم لگا دے. یہ تو میری جان ہے, ان کو تو پتہ ہے, یہ تو اتنا پیار کرنے والے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. سر ایک بہت سنجیدہ سوال ہے میرا, وہ میں نے آج صبح ایک خبر پڑھی اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. آپ ماشاءاللہ ایک ایکٹنگ میں تو ایسے مقام پہ ہیں کہ صدارتی ایوارڈز بھی آپ کے پاس ہیں, لوگوں کا پیار بھی آپ کے پاس ہے, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ آپ کے پاس ہے, مال دولت سے لے کے اور عزت شہرت تک. سر بہت سارے ایسے ایکٹر ہیں جن پہ وہ وقت آیا جب ان کے حالات بہت اچھے تھے, پھر ان پہ وہ وقت بھی آیا کہ ان کے حالات بہت برے تھے. آج صبح میں ماجد جہانگیر صاحب کا پڑھا تھا جو 50-50 کے اداکار ہیں, انہیں لاہور میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا سڑکوں پر. اور تھیٹر کے کئی ایسے اداکار ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں لاہور میں, وہ ایسے گزرے. لاسٹ آپ کا ہی میں نے ایک وہ سنا تھا جس میں آپ نے ایک سیاستدان کو بہت اچھے سے جھاڑا تھا جب انہوں نے امان اللہ صاحب کی جو وفات ہوئی تھی اس پہ آ کے تقریر میں کچھ کہا تھا کہ میں نے ان کی امداد کی ہے اور یہ کیا, اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ نے تو وہ جو جتنا انہوں نے آپ کو ہنسایا اور انٹرٹین کیا تو آپ نے تو اس کا 1% بھی ادا نہیں کیا ابھی تک جو بھی آپ نے امداد کی ہے. تو آپ تو ہاں وہ کچھ غصہ اس لیے چڑھا تھا. منور صاحب جانتے ہیں یہ اس کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, میں بھی اس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں, اب بھی ہوں. یہ جو فنڈ کمیٹی ایک بنائی ہوئی ہے لاہور آرٹس کونسل نے, اس میں ہم لوگوں کا نا جی پہلے جو ڈرامہ ہوتا تھا وہ 15 دن کا ایک سپیل ہوتا تھا, 15 واڑا ملتا تھا ایک پروڈیوسر کو ڈرامہ کرنے کے لیے. پھر وہاں پہ ایک ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے چودھری نذیر صاحب مرحوم, وہ چلے گئے ہوئے ہیں دنیا سے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنی خود فنڈ جنریٹ کرو, میں آپ کو 16 دن دے دیتا ہوں, ایک دن میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ ہمیں کرایہ دے دیجیے گا. وہ ایک دن کا جو پروفٹ ہے وہ آپ آرٹس کونسل میں ہم ایک فنڈ جنریٹ کر دیتے ہیں, اس میں آپ جمع کروائیں تو وہ پھر کسی آرٹسٹ کو اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس فنڈ میں سے وہ دے دیں گے. وہ ہم لوگ, میں, کبھی خان صاحب, منور صاحب, مسعود اختر صاحب, ہم 3-4 لوگ تھے اس کمیٹی کے ممبر. وہ 2 مہینے 1 مہینے کے بعد جب اپلیکیشنز اکٹھی ہو جاتی تھیں تو وہ ہم آرٹسٹوں کا ہی جمع کیا ہوا جو پیسہ ہے وہ ان کو 10-10, 20-20, 30-30 ہزار کر کے, میرا خیال ہے 50,000 تک اس کی لمٹ تھی, تو ہم واپس کرتے تھے. یہ فیاض الحسن چوہان جو ہمارے منسٹر ہیں, انہوں نے اسی فنڈ میں سے امان اللہ خان صاحب کو پیسے دیے تھے. تو ان کی تعزیتی ریفرنس میں انہوں نے اس طرح کی معیوب بات کی, انہوں نے, ان کی غلطی ہو گئی ان سے. تو میں نے, وہ مجھے بڑا برا لگا کہ یار یہ امان اللہ خان نے تو 40 سال خدمت کی ہے, تو اس کے بہت سے پیسے ہیں جو اس میں جمع ہیں اس فنڈ میں,
تو آپ نے लाख रुपया दिया है तो इस तरह नहीं कहना चाहिए. सर मेरा सवाल मगर ये है कि वो अब मैं सवाल की तरफ आता हूँ. असल सवाल जो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्यों इस तरह की हालत होती है. सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आपने कोविड-19 जब शुरू हुआ तो मैंने खुद ये खबर पढ़ी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने मेरा ख्याल है को 16 करोड़ पाउंड थे, मतलब इतने थे, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे, वो उन्होंने आर्टिस्टों के लिए फ़ौरन गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया है कि 16 करोड़ पाउंड जो हैं वो ब्रिटिश आर्टिस्टों में तकसीम किए जाएं, चूँकि कोविड की वजह से ये लोग अब काम पे नहीं जाएंगे. जिंदा कौमें ये करती हैं. मैं ये आप लोग बड़ी प्यारी महफिल में बैठे हुए हैं, ये क्लैप व्लैप की ज़रूरत नहीं है इसमें. मैं आपको एक अर्ज़ करनी जो चाह रहा हूँ, ये जहनों में रखें, जो लोग अपने हीरोज़ की इज्जत करते हैं ना जी, हीरोज़ पैदा ही उस कौम में होते हैं. जो अपने हीरोज़ की इज्जत नहीं करते वहाँ पे हीरोज़ पैदा नहीं होते. भाई किसी चीज़ की आपको आपके घर में अहमियत ही नहीं है तो वो कोई क्यों आपको दे देगा. आपको मैं आपको कहूँ यार मुझे अपना मोटर बाइक देना या आप अपनी गाड़ी यासर मुझे देना 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद मैं गाड़ी आपको दे के जाऊँ, उसका क्लच भी ख़राब हुआ हो, वो साइड भी लगी हो, पीछे से बम्पर भी टूटा हो, आगे वाली बत्ती भी टूटी हो, आप चुप तो कर जाएंगे मगर आइंदा कभी भी मुझे गाड़ी नहीं देंगे. ये हीरोज़ जो होते हैं ये अल्लाह ताला का इनाम होता है, अल्लाह ताला की देन होती है. अगर आप उनकी रखवाली नहीं करेंगे, उनको संभालेंगे नहीं, उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला ये इनाम देना बंद कर देता है. ये तो है अल्लाह ताला की देन. साइकोलॉजिकली भी आप देखें कि एक इंसान जो है वो जब किसी को आइडलाइज करता है तो उसकी इज्जत, उसकी शोहरत, उसके साथ लोगों की मोहब्बत, उसकी गवर्नमेंट की नज़र में इज्जत देख के हम सोचते हैं ना कि यार मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनना है. फिर आप देखते हैं ये क्या हो रहा है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ, मैंने नहीं बनना, मैंने नहीं बनना. इतनी सी सारी बात है. हम लोगों ने इन लोगों को देखा हुआ है तो हम एक्टिंग में आ गए हैं. मैं आपको बताऊं, ये तो एक टेलीविज़न में घुसने की तो बात थी ना. मैं गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में ग्रेजुएशन में कर रहा था तो मेरे असल जो मैं पागल हो गया था जिस पे मोहम्मद अली साहब मरहूम हमारे कॉलेज में आए थे चीफ गेस्ट. तो जिस तरह सारा कॉलेज उनके पीछे चल रहा था, असल में मुझे उस वक्त ये डिसीजन मैंने किया कि मैंने एक्टर बनना है. ये सारा कॉलेज इनके पीछे चल रहा है. और वो मुझे याद है आज तक, वो ब्लैक मर्सिडीज़ अपनी में से उतरे और ब्लैक उन्होंने सूट पहना हुआ था. और ये वो एक तो है ये टॉपिक कि हीरोज़ की इज्जत गवर्नमेंट को भी चाहिए. कबीर खान साहब, मैं चूँकि उसका पार्ट रहा हूँ, मुझे याद है कि शौकत अजीज़ के दौर से एक फ़ाइल लेके निकले हुए थे बेचारे कि कहीं आर्टिस्टों के लिए कोई फ़ंड बना दिया जाए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से. तो वो फिर हर प्राइम मिनिस्टर में मैं भी कुछ कोशिश करता था कहीं उनको वो किसी से मिल रहे हैं या ये वो, तो करते करते मेरा ख्याल है पिछले दिनों कुछ बना भी और बना हुआ है बस. तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ज़रूर आर्टिस्टों की खिदमत, उनकी अहमियत, उनकी इज्जत का ख्याल करें. दूसरा आ जाए दूसरी तरफ के आर्टिस्ट खुद क्या करें. पाकिस्तान का जो आर्टिस्ट है ना जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बबांगे दोहल ये कह सकता हूँ, और चूँकि ये काफ़ी मेरे दोस्तों को भी पता है, मुझे मेरा ख्याल है 92-3 में एक बाबा डांग हमने ड्रामा किया था. वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जैसे ये जो था ना जी उमर साहब का ड्रामा बकरा किस्तों पर, उसके बाद वो हमारा ड्रामा था बाबा डांग, वो रिलीज़ हुआ. तो उस वक्त उमर साहब को भी बेतहाशा दफ़ा मिन्नतें करते रहे इंडिया इंडस्ट्री से. मुझे भी कई दफ़ा ऑफ़र हुई. मेरे जहन में तो ये था उमर साहब भी अपने, चूँकि सारी इंडिया पाकिस्तान उनको पूरी दुनिया में उनको समझने वाले, उनकी ज़ुबान को जानने वाले लोग उनको बहुत बड़ा आदमी मानते हैं और उनके फ़ैन हैं. मेरे जहन में ये होता था यासिर
میں کہتا تھا کہ یار میں ابھی یہ جاتا ہوں گلگت بلتستان کی طرف تو وہ مجھے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن میں آتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہاں. تمہارا نام فردوس جمال ہے؟ نہیں میرا نام سہیل احمد. ہاں سہیل احمد ہے. مجھے ابھی ادھر بہت کام کرنا ہے, مجھے ابھی ادھر بہت کام کرنا ہے, مجھے اپنے پاکستانیوں کے لیے بہت کام کرنا ہے. یہاں یہ سارے لوگ جو ہیں, یہ جتنے بھی سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ساری زندگی ادھر کام کیا ہے اور انہوں نے اتنا پیسہ کمایا ہے جتنا شاہ رخ 1 گھنٹے میں کماتا ہے. ایک تو یہ ڈیفرنس ہے, اس میں مجھے اعتراض نہیں ہے. مجھے بہت پیسہ ملتا ہے. مجھے اپنی قوم کی کوانٹٹی کے حوالے سے, جتنی میرے قوم کی تعداد ہے یہاں پہ, مجھے بہت پیسہ ملتا ہے. میرا جتنا ملک ہے اس حوالے سے میں بہت امیر آدمی ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ شاہ رخ اتنے پیسے لیتا ہے, سلمان خان اتنے لیتا ہے, یا کپل شرما نے ایک شو کر کے تو کہاں کا کہاں پہنچ گیا, میں 12 سال سے لگا ہوا ہوں. نہیں, مجھے خدا کی قسم میں کپل شرما سے زیادہ مطمئن آدمی ہوں. میں شاہ رخ خان سے, سلمان خان سے بہت زیادہ مطمئن ہوں. یہ تو ہے ہمارے فائنینشلی ڈیفرنس ایک جو ہے. 1.25 ارب کی آبادی ہے یار, وہاں پہ پھر فلم جو ہے اس میں یہ ابھی تضاد نہیں پایا جاتا کہ فلم دیکھنا گناہ ہے یا ثواب. لیکن سر یہ کیا صرف ایکٹر کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہمارے پاس. اس سوال کو ریپ کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ ایکٹر کی ہی ذمہ داری ہے یا گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ اگر وہ سڑک پہ دیکھے گئے بھیک مانگتے ہوئے تو ان کی مدد کی جائے؟ یا ہم آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے ینگسٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ ایکٹر ہیں تو کیا ہوا, اس طرح تو بینکر بھی کل غریب ہو جائے گا, تو کیا گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جائے گا؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا جی کہ ہیروز جو ہوتے ہیں ان کو آپ بینکرز میں یا تو پھر ان کو عزت نہ دیں. اگر آپ ان کو عزت دیتے ہیں تو پھر ان کی عزت آپ کی عزت ہو جاتی ہے, چونکہ آپ کی ہی دی ہوئی عزت اس کے پاس ہوتی ہے. اس کے پاس جو عزت ہے وہ آپ کی عزت ہے. صحیح. ایک تو اس کو آپ ڈیفینیٹ, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کی احتیاط کریں, اس کی عزت کو سنبھالیں. اگر ماجد جہانگیر کے متعلق یہ خبر لگتی ہے کہ وہ سڑک پہ بھیک مانگ رہے تھے, تو انڈیا میں اگر کسی بندے نے یہ خبر پڑھی ہے تو اس میں ہماری بے عزتی ہے یار. بالکل. ایک فدا حسین کاردار تھے, میں نے کہا جی آپ نے بابا جی یہ کبھی نیگیٹو خبر نہیں لکھی, اخبار جہاں میں لکھتے تھے. میں نے کہا آپ نے کبھی بھی منفی تبصرہ نہیں کیا کسی آرٹسٹ کے متعلق. تو وہ کہتے ہیں کہ اخبار جہاں پوری دنیا میں جاتا ہے, اسے میرے دشمن ملک بھی پڑھتے ہیں, واہ, اسے میرے غیر ملکی بھی پڑھتے ہیں. تو میں کیوں بتاؤں کسی کو کہ میری ہیروئن کا کریکٹر یہ ہے, میرے ہیرو کا کریکٹر یہ ہے؟ میں کیوں بتاؤں؟ میں نہیں لکھتا اس طرح کی خبر, میں اچھا ہی لکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ اگر آرٹسٹ کوئی اس نہج پہ پہنچ گیا ہے تو یار اس کے لیے فوری طور پہ پہنچیں, اس سے پہلے کہ وہ سڑک پہ کھڑا ہو جائے اور آپ کی وہ جو خبر ہے, وہ جو عزت ہے, وہ ساری دنیا میں خراب ہو. ایک بات. دوسری بات میں یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اصل میں ٹیکنیکلی یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ایکٹر جو ہے یا کوئی بھی نامور بندہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ احساس نہیں کرتا کہ میں ایک پروڈکٹ بن چکا ہوں. اب باہر کے ملکوں میں جب کوئی آرٹسٹ ہٹ ہو جاتا ہے, اس کا نام بن جاتا ہے, تو فوری طور پہ وہ ایز اے پروڈکٹ اس کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ خود اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسی بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. کینیڈا میں ایک کامیڈین ہے, اس نے ایک سٹ کام کیا, پہلا سٹ کام کیا, ایک 5 اسٹار ہوٹل بنا لیا, اسے ریپیٹ کیا, دوسرا 5 اسٹار ہوٹل بنا لیا. تو ہماری نور جہاں مفتی تھے وجائی جان ڈے نے سارا پاکستان. میں یہ بڑا سوچتا ہوں, خدا کی قسم مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نور جہاں کو اپنے علاج کے لیے اپنا گھر بیچنا پڑ گیا. ہوئے 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 پاکستان کی سب سے مہنگی زمین کا ٹوٹا تھا جس پہ ان کا گھر تھا. منور صاحب نے دیکھا ہوا ہے, لبرٹی چوک کے اندر وہاں بہت بڑا پلازا بن گیا ہوا ہے. میں نے ان کا گھر دیکھا ہوا ہے خود, انہوں نے بیچ دیا تھا. یہ ہمارے منہ پہ ایک بہت زوردار تماچا ہے. کیوں بیچ دیا؟ اچھا میں نہیں کہتا یار آپ کسی آرٹسٹ کی مدد کرو, مگر خدا کے واسطے اس کے پیسے تو اس کو دو. کوئی یہاں پہ ایسا قانون تو بناؤ کہ یہ مفت میں نور جہاں کے گانے پورا پاکستان گا رہا ہے.
یہ انڈیا ہے ساتھ ایک جو سنگر ہے ان کا جو فلم کا یا اس طرح جو ان کے شوز کرنے والے جو سنگر جو کمرشل گا رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ بڑی مشکل سے 2-3 سال میں وہ سارا نچوڑ کے پھینک دیتے ہیں، مگر وہ جو 3-4 سال میں اس میں سے جو جوس نکلا ہوتا ہے وہ اس کے لیے ساری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں ریالٹی جو ہے آرٹسٹ کی، اس کا کام دیکھیں آج بھی نور جہان صاحبہ کو سنا جا رہا ہے، یہ کون ان کے پیسے لے رہا ہے، کون بجا رہا ہے ان کے گانے، کیوں نہیں ان کو پیسے مل رہے، کیوں نہیں ملے ان کو پیسے؟ تو یہاں پہ قوانین نہیں ہیں، اس حوالے سے بڑی بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم نے یہ 71-72 سال جو ہمیں ہوئے ہیں پاکستان بنائے ہوئے، میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی پارلیمنٹ میں، کبھی کسی اسمبلی میں، کبھی کسی یہ ایم این ایز ایم پی ایز ہاؤس میں نے کلچر پہ گفتگو ہوتے ہوئے نہیں سنی۔ یہ بڑی شرمناک بات ہے، بڑی شرمناک بات ہے۔ ہر چیز پہ بحث ہوتے میں نے سنی ہے۔ اب 40-45 سال ہو گئے ہیں مجھے ہوش سنبھالے ہوئے، اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو سمجھتے ہوئے، خبروں کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، میں نے اپنے اس عرصے میں آج تک کبھی پاکستان کی ثقافت، پاکستان کے شوبز پہ کبھی کسی کو کسی ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اور جو قومیں اپنی ثقافت بھول جائیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں، بالکل ان پہ کوئی اور قابض ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا اہم کام ہے ثقافت۔ میرا یہ ایمان ہے، یہ جتنا مرضی ٹل لگا لیں یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ثقافت ٹھیک نہیں ہوگی۔ ثقافت کی ڈیفینیشن، تعریف جو ہم کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں، آباء و اجداد کی روایات کا نام ثقافت ہے۔ آباء و اجداد کی روایات کا نام ثقافت ہے۔ زندہ قومیں ان روایات کو وقت کے مطابق بدلتی بھی رہتی ہیں اور ان کو رائج بھی کرتی رہتی ہیں۔ وہ قومیں جو اس پہ بحث کرتی ہیں، وہ قومیں جن کی ان پہ نظر ہوتی ہے، وہ قومیں جن کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ پرواہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ماجد جہانگیر کس طرح زندگی گزار رہا ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ جو ہمارے سنگر ابھی جنہوں نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، جی بالکل، عالمگیر صاحب، وہ کوئی چھوٹا آدمی ہے، وہ کوئی چھوٹا آدمی ہے۔ سارا پاکستان ان کے گانے پہ ناچا ہوا ہے، سارا پاکستان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ وہ بیچارے امریکہ میں خود کہیں جا کے کسی سے کس طرح علاج کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت تندرستی دے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ اب یہ حکومت کا کام ہے بالکل۔ اور دوسرا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آرٹسٹ بھی بیچارہ چلیں، جب اس کا دور ہوتا ہے اس کو احساس کرنا چاہیے، اس کو یہ نہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک آرٹسٹ باہر نکلتا ہے تو اس کو آبویسلی دوسرے لوگوں سے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایکٹر جب باہر نکلتا ہے، یا اس کو دیکھنے والے، اس کو پیار کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ اس کے فینس جو ہیں، اس کو اس حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوں کہ یار میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اس کو یہ کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اس کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور اسے کرنے چاہیے۔ بالکل، اس کو اپنے چاہنے والوں کا، اپنے فینس کا جو ایک اعتماد ہے اس پہ، اس کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، اور اس کے لیے کافی خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں سر، تھینک یو ویری مچ۔ کرتے رہتے ہیں، بس اللہ کرے اچھا ہو۔ سر، بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج آپ سے بات کر کے، بہت سارے سوال رہ گئے کیونکہ وقت کی کمی ہے اس کانفرنس کو، اور جو آپ نے ثقافت کے بارے میں بات کی، میں شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ 13 سال سے وہ یہاں پہ یہ ثقافتی میلہ اردو کو لے کر سجا رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ اسی طرح یہ آگے چلتا جائے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی صاحب بھی کوشش کرتے رہے ہیں، آپ بھی کوشش جی کر ہاں، رہے ہیں۔ میں خود بڑا مشکور ہوں، احمد شاہ صاحب کا بڑا مشکور ہوں۔ جس ثقافت کی میں بات کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلے اور اہم جزء جو ہے وہ اس کی زبان ہے، اور ہماری چونکہ قومی زبان جس کو ہم رابطے کی زبان کہہ سکتے ہیں وہ اردو ہے، اور یہ اردو کانفرنس یہاں پہ ہر سال منعقد کرتے ہیں۔ یہ
انتہائی قابل تحسین لوگ ہیں، انتہائی قابل تحسین لوگ ہیں۔ میں کبھی ادھر گلگت بلتستان کی طرف جاتا ہوں یا میں بلوچستان کی طرف جاتا ہوں تو مجھے اردو کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کو زبان کو قائم رکھنا، زبان یہ اس میں بہت ساری، یہ بھی اب یہ ایک لمبی اور طرف سے گفتگو اور طرف کو نکل جائے گی۔ یہ لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ لوگ اس میں شامل ہیں، آپ واقعی قابل تحسین ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت اچھا لگا آپ کراچی آئے، ہم امید کرتے ہیں آپ دوبارہ بھی آئیں گے، اور میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو آج کے اس سیشن سے میں نے سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ کسی قوم کو بھی اپنی ثقافت اور اپنے ہیروز کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آج جو ہیرو ہمارے ساتھ ہیں ہم انہیں کھڑے ہو کر خدا حافظ کہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت